السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں علی حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ ایک طویل عرصے سے بظاہر مشکل میں دکھائی دینے والی تحریک انصاف کے لیے اہم فیصلوں میں بظاہر ریلیف ملتا محسوس ہو رہا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کی سزا معطل کر دی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی ہفتے میں ایک دن بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات کرانے اور عید پر بھی ان کی ملاقات کا حکم دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ پشاور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے بعد روپوش ہونے والے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کی 51 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا فیصلوں میں اداروں کی مداخلت پر سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا جانے والا خط بھی تحریک انصاف کے بیانیے کو سانس دینے کی بجائے باعث بنا تھا۔ اس خط نے تو گویا ملک کی عدالتی تاریخ کو ایک بڑے تنازع میں الجھا دیا۔ تحریک انصاف نے خط میں عائد کیے جانے والے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مطالبہ عدالتی تھا۔ آج فیصلوں میں مداخلت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی اس بینچ میں شامل ہو گئے۔ سپریم کورٹ معاملے کی سماعت بدھ کو کرے گی۔ ساتھ ہی حکومت کی جانب سے بنائے گئے انکوائری کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی۔ یکے بعد دیگرے ہونے والی اس پیش رفت کو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ افراد اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ ججوں نے خط میں سپریم جوڈیشل کونسل اور اس کے چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کیا، لہٰذا یہ عدالتی وقار کی خلاف ورزی ہوگی کہ ایسے معاملے کی انکوائری کروں جو سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انکوائری کمیشن کی تشکیل سے قبل جسٹس تصدق جیلانی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں آتا ہے تو اس معاملے پر انکوائری کمیشن کیوں بنایا گیا؟ اس کے لیے گزشتہ 7 دنوں میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا خط سامنے آنے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججز کو اپنے گھر بلا کر اعتماد میں لیا تھا۔ چیف جسٹس سے ججز کو درپیش شکایات سننے کے بعد انہیں حل کرنے اور ان کے خدشات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اسی سلسلے میں چیف جسٹس نے مسلسل 2 روز فل کورٹ اجلاس بھی منعقد کیا تھا، جبکہ چیف جسٹس نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات بھی کی تھی، جس دوران انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ چیف جسٹس اور شہباز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات کے نتیجے میں وفاقی حکومت نے ہفتے کے روز جسٹس تصدق جیلانی کی سربراہی میں ایک رکنی انکوائری کمیشن بھی تشکیل دے دیا تھا۔ پاکستان بار کونسل اور وگر کونسل کی جانب سے انکوائری کمیشن کا خیر مقدم کیے جانے کے باوجود 300 سے زائد وکلاء نے چیف جسٹس کے نام خط میں معاملے پر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس خط کے ساتھ ساتھ وکلاء نے ملک گیر وکلاء کنونشن کا انعقاد بھی شروع کر دیا تھا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی حمایت میں تقاریر، نعرے اور ریلیاں زور پکڑ رہی تھیں۔ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے چیف جسٹس نے معاملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے بدھ کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ کا بینچ تحقیقات تو کرے گا مگر چند سوالات تاحال جواب طلب ہے۔ ججز نے اپنے خط میں جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ نہیں کی، جسٹس جیلانی نے بھی وہی بات کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے مابین ملاقات کے بعد انکوائری کمیشن کا فیصلہ ہوا، چیف جسٹس طے بھی کر چکے تھے، کابینہ نے نام دیا، تو اس کے بعد چیف جسٹس نے اپنا فیصلہ کیوں بدلا؟ جسٹس جیلانی انکوائری کمیشن کی سربراہی قبول کر چکے تھے، اچانک انہیں اپنا موقف بدل کر معذرت کیوں کرنا پڑی؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ ججز نے تو سپریم جوڈیشل کونسل سے رائے مانگی تھی، جبکہ جب معاملہ کسی تحقیقات کے بجائے SOPs کی تشکیل کا ہے، جب معاملہ میں ججز میں انسٹیٹیوشنل کنسلٹیشن مانگ رہے ہیں، پھر جوڈیشل کمیشن کیوں بنا دیا گیا؟ کمیشن کے اعلان کے بعد بڑی بار کونسل کمیشن کی حمایت میں تھی، تو پھر از خود نوٹس کیوں لیا گیا؟ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس بھی لے لیا، ججز بھی خود کہہ رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہو سکے گا۔ سوال یہ ہے کہ معاملہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے علم میں بھی یہ بات لائی گئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ موجودہ چیف جسٹس کو بھی معاملے سے آگاہ کیا گیا۔
سوال یہ ہے کہ پھر اگر معاملہ اس قدر سنجیدہ نوعیت کا تھا تو اس پر خاموشی کیوں اختیار کی گئی؟ عدالت نے کیس کو ہنگامی بنیادوں پر فوری طور پر دستیاب ججوں پر مشتمل بینچ بنایا۔ تحریک انصاف کا مطالبہ 7 ججوں کی بجائے فل کورٹ بنانا ہے، جس کے لیے مزید کچھ روز درکار ہوں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاملے کو الجھانا اور لٹکانا کس کی خواہش تھی؟ بات کریں گے اس حوالے سے میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی محمد مالک صاحب نے۔ محمد مالک صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آل آف اے سڈن اتنا کچھ آج کے روز ہو گیا جوڈیشل فرنٹ پہ، اور پھر عمران خان کے لیے جو جوڈیشل سے ایک ریلیف آیا ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ آج کے ان معاملات کو؟ علی، چانس کی بات ہے تو ادھر پہلے جب شو کر رہا تھا تو یہی بات میں نے علی ظفر صاحب سے پوچھی، میں نے کہا یار اب آج تو لگتا ہے آپ کی لاٹری نکل آئی ہے، اوپر سے چیف جسٹس سب سے بڑی خبر آپ نے چھوڑ دی۔ صاحب نے جو 7 ممبر بینچ بنا دیا، اور کمیشن جو تھا انکوائری کمیشن 6 ججز کے معاملے میں، وہ تو لگتا ہے کہ اٹس اسٹل بورن چائلڈ، وہ بننے سے پہلے ہی وفات پا گیا کمیشن جو ہے۔ سو ویری ویری انٹرسٹنگ ڈے انڈیڈ۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو سب سے بڑی خبر، آپ یہ دیکھیے کہ آج تمام خبروں میں اتنی امپورٹنٹ خبر ہے کل وہ الیکشن سینٹ کی۔ آپ کو بھی فکر نہیں ہے، مجھے بھی فکر نہیں ہے، میں نے بھی پروگرام میں ڈسکس نہیں کیا، تو آپ سوچیں گے کتنی آج ہائپر بول ہوا تھا۔ لیکن جتنے لوگوں سے میری زیادہ بات ہوئی ہے، میری اب ایکسائٹمنٹ بڑی کم ہو گئی علی۔